اپنے دلوں سے حسد کو، کینہ کو، نفرت کو، بغض کو نکالیے. یہ سیاہ، یہ سنی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی کے جھگڑے ختم کریے، اپنے آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ یاد کریے مولانا تقی رضا صاحب گئے دیوبند، ان کی قوم نے ان کو لان تان کرنے کا پریاس کیا، اس کے باوجود یہ مرد مجاہد جھکا نہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں توقیر صاحب آپ کو کہ آپ نے اتنی بڑی جرت کی اپنی قوم کے خلاف جا کر کے، اور آپ نے ایک ایسا راستہ دکھایا کہ آج تقریباً تصوف کے جو فالوورز ہیں آج اسی راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہے. توقیر صاحب آپ کو سدا سلام. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس ملک میں چاہے وہ مودی ہوں یا یوگی ہوں، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے. آپ جائیے، حکومت وقت سے بات کریے، ان کے سامنے اپنے میمورنڈم رکھیے، اپنے پرپوزل رکھیے. اگر حجاب کے خلاف اس ملک میں آوازیں اٹھیں تو یاد کریے کہ آج ہماری یہ حجاب وہ خلاف اٹھنے والی آوازیں آج حجاب کے حق میں رحمت بن گئیں. کہ جن لوگوں نے حجاب کے خلاف آوازیں اٹھائی تھی، آج وہی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان بیٹیوں نے حجاب کو کیسے جیب تن کر لیا، کہ آج ہندوستان میں حجاب کی شارٹیج ہو گئی. جو بیٹیاں حجاب نہیں لگانا چاہتی تھیں ان بیٹیوں نے بھی حجاب لگانا شروع کر دیا. کلمہ حلال حرام کو لے کر کے بحث ہوتی ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے مودی کے آنے کے بعد کہ آپ نے بحث کا نیریٹو چینج کر دیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں 100 سال ناکام رہا، نہیں، بالکل ناکام نہیں رہا. آپ نے دیوبندی کا پرچار کیا، اس میں آپ کامیاب رہے. آپ نے صوفیزم کا پرچار کیا، اس میں آپ کامیاب رہے. آپ نے درگاہوں کا پرچار کیا، اس میں کامیاب رہے. آپ نے سلفیت کا پرچار کیا، اس میں کامیاب رہے. آپ نے کب اسلام کا پرچار کیا تھا؟ آپ کب محمد رسول اللہ کا کلمہ لے کر کے آئے تھے؟ آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو قوم کو بڑھانا ہے. جب آپ قوم کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کے بڑھانے کی بات نہیں ہونی چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمغہ دیا گیا تھا رحمت للعالمین، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، بتا دیا گیا تھا کہ محمد اپنے سینوں سے جو نفرت ہے، جو قدورت ہے، جو گھرا ہے، جو دویش ہے، یہ دوئی ہے، نکال کر کے پھینکا نہ ہوتا آپ نے تو یہ جو لوگ آپ سے آتے ہیں پنیہ کی باتیں سننے وہ کبھی نہیں آتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا. حاضرین مجلس، جس محفل میں مولانا توقیر رضا صاحب جیسے وسیع النظر اور وسیع الظرف لوگ موجود ہوں، وہ محفل یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے، کیونکہ جس سماج سے یہ آتے ہیں وہاں پر جس طرح کی تنگ نظری ہے، اس کے باوجود جس طرح کی وسعت ظرفی کا مظاہرہ ملت کو متحد کرنے کے لیے توقیر رضا صاحب کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین مجلس، آج کی جو محفل ہے اس معنی میں کر کے کافی اہم ہے، کیونکہ ہم سب کو ڈرانے کا پریاس ہو رہا ہے کہ صاحب مودی جی آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مسلمان تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار کہ اللہ رب العالمین اپنے نور کو روشن کر کے رہے گا، گرچہ یہ اس کے جو نہ ماننے والے ہیں ان کو یہ بات ناپسند گزرے. لیتم نورہ، اللہ رب العالمین اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا. تو اسلام کو خطرہ نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگا. یہ بات اپنے ذہن میں ہم لوگوں کو بٹھا لینی چاہیے. اور جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس دشمن کو، جس کو ڈکلیئرڈ اپنا دشمن کلیئر کیا ہے فرعون، اس سے اپنے انبیاء سے کہہ رہا، دونوں نبیوں سے کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. لیکن فقولا لہ قولا لینا، جب لہجہ اختیار کرنا اس سے بات چیت کا تو نہایت ہی نرم لہجہ ہو، نہایت ہی روادار ہو، نہایت ہی محبت بھرا لہجہ ہو. آج جب ہم اپنے سیاسی حریف کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، وہ اس سے لڑنے لڑانے والا ہوتا ہے، جھگڑنے جھگڑوانے والا ہوتا ہے، پیار سے اس کو اپنی طرف مائل کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ہمارا رول ہم طے نہیں کریں گے بلکہ قرآن مقدس ہمارا رول طے کرے گا. قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کی عمر لمبی کر دیتے ہیں. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو بلبلہ ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتا ہے، اس کی کوئی لائف لائن نہیں ہوتی ہے. اور اقبال نے کہا ہے کہ نہ پوچھ ان خیر کا پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. جن علماء کرام کو، جن بوریا نشینوں کو ہم لوگ بار بار لعن طعن کرتے ہیں، اگر ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا نور ہے، ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ علماء سو نہیں ہوں گے.
ہوں گے، مسجد زرار بنانے والے بھی ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مخلص ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تلسی کہتے ہیں کہ ایک گھڑی آدھی کی بنیاد، تلسی سنگت سادھو کی کاٹے کوٹی اپرادھ۔ ایک لمحہ، منٹ کا ہاف اور ہاف کا کوارٹر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، جہاں سے اپنے دلوں کو نرم کر سکو، جہاں اپنے پاپوں کو یاد کرو، رو تڑپو، تو شاید تم کو کامیابی مل جائے اور تمہارے کروڑوں گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجئے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے، اکیلے ڈائریکٹ کنیکشن تھا اللہ رب العالمین سے، اس کے باوجود پتھر بھی مارے گئے، کوڑے بھی برسائے گئے، جلا وطن بھی کیا گیا، اور اس کے باوجود آپ نے کبھی ہار نہیں مانی، ایکیشور واد کا کلمہ، اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند کرتے تھے اور کرتے رہے، اور ایک ایسا آئیڈیل دے کر کے گئے قیامت تک کہ آج بھی لوگ محمد اور احمد نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اپنے مشن کی شروعات کی تو آپ نے جب ہجرت کیا، ہجرت کے وقت اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو قرآن کی آیت اتاری، کیا کہا کہ تمہارے لیے حضرت محمد کی زندگی میں اسوہ ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی میں اسوہ ہے۔ یہ دونوں انبیاء، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی نبی کی زندگی میں اسوہ نہیں بیان کیا، کسی نبی کو فالو کرنے کی بات نہیں کہی کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنا لو، لیکن کہا کہ تمہارے لیے محمد بھی رول ماڈل ہے اور ابراہیم بھی رول ماڈل ہے، اور دونوں کی زندگی سیم چلتی ہے۔ دونوں کی قوموں نے دونوں کو جلا وطن کیا، دونوں کی قوموں نے دونوں کو مارنے کا پریاس کیا، دونوں کی قوموں نے دونوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی، اس کے باوجود جب دونوں ہجرت کر گئے تو دونوں نے وہاں سے ایک نئی لائن شروع کی، ایک نئی زندگی شروع کی۔ محمد رسول اللہ کا مشن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف دعوت دی اور وہ آئے تو ان کو استعمال کیا، ایگزسٹنگ جو ٹیلنٹ تھا ان سے کہا کہ ابو بکر جاؤ، عبد الرحمن اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عام لوگوں کے بیچ میں جو عرب کے بڑے بڑے تجار ہیں، جو بڑے بڑے روسا ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ، اور وہ لوگ اسلام کی طرف آئے۔ حضرت اسی طرح سے آپ یاد کریے خالد بن ولید کا واقعہ، جنہوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دشمنی نہیں کی، بلکہ جو ان کا ٹیلنٹ تھا ان کو استعمال کیا اور ان کو لا کر کے ایک ایسے جنگ کی قیادت سونپی جن کو اسلام لائے 6 مہینہ ہوا تھا، اس کے باوجود ان کو لیڈرشپ کا رول ادا دے دیا۔ تو عزیزان من، باتیں بہت ساری ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس ملک میں چاہے وہ مودی ہوں یا یوگی ہوں، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ جائیے، حکومت وقت سے بات کریے، ان کے سامنے اپنے میمورنڈم رکھیے، اپنے پرپوزل رکھیے۔ جب اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہتا ہے کہ فرعون کے دروازے کو جا کر کے نوک کریے، لعلہ یتذکر او یخشی، تو کیا آپ پرائم منسٹر مودی کا دروازہ نوک نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ وزیر اعظم مودی کا دروازہ نوک نہیں کر سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا دروازہ نوک نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ جائیں گے نہیں، آپ کی باتیں وہ سنیں گے نہیں، آپ کی باتیں ان تک پہنچیں گی نہیں، تو کیسے آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو ٹی وی کے مادھیم سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے مادھیم سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی مادھیم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرعون کے دل میں القاء کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اس کے باوجود میسنجر بھیجا، دودت بھیجے کہ جاؤ اور بتا کر کے آؤ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک اگر حجاب کے خلاف اس ملک میں آوازیں اٹھی تو یاد کریے کہ آج ہماری یہ حجاب وہ خلاف اٹھنے والی آوازیں آج حجاب کے حق میں رحمت بن گئیں، کہ جن لوگوں نے حجاب کے خلاف آوازیں اٹھائی تھی آج وہی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان بیٹیوں نے حجاب کو کیسے جیب تن کر لیا، کہ آج ہندوستان میں حجاب کی شارٹیج ہو گئی، جو بیٹیاں حجاب نہیں لگانا چاہتی تھیں ان بیٹیوں نے بھی حجاب لگانا شروع کر دیا۔ تو جب بھی آج آپ اپنی محفلوں میں دیکھیں گے کرکٹ کے لے کر کے بحث نہیں ہوتی ہے، آج اللہ اکبر، اذان، کلمہ، حلال حرام کو لے کر کے بحث ہوتی ہے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے مودی کے آنے کے بعد، کہ آپ نے بحث کا نیریٹو چینج کر دیا، کہ آپ جو نماز پر بحث ہو رہی ہے، پہلے بحث ہوتی تھی سوربھ گنگولی نے سنچری ماری کہ نہیں ماری، آج بحث ہوتی ہے کہ مسجد۔ اور آپ یاد کریے ابھی ساؤتھ انڈیا کی ایک بڑی موٹیویٹڈ اسپیکر، اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خنددن۔ آپ اس ملک میں ایکیشور واد کے پجاری بنیے اور ایکیشور واد کا کلمہ بلند کریے، اس راستے کی طرف چلیے جس راستے کی طرف محمد اللہ نے راستہ دکھایا تھا۔ اپنے دلوں سے حسد کو، کینہ کو، نفرت کو، بغض کو نکالیے۔ یہ سیاہ، یہ سنی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی کے جھگڑے ختم کریے، اپنے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔
آپ یاد کریے مولانا تقی رضا صاحب گئے دیوبند، ان کی قوم نے ان کو لان تان کرنے کا پریاس کیا، اس کے باوجود یہ مرد مجاہد جھکا نہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں توقیر صاحب آپ کو کہ آپ نے اتنی بڑی جرت کی اپنی قوم کے خلاف جا کر کے، اور آپ نے ایک ایسا راستہ دکھایا کہ آج تقریباً تصوف کے جو فالوورز ہیں آج اسی راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہیں۔ توقیر صاحب آپ کو سدا سلام کہ آپ نے ان نفرت کی دیواروں کو توڑا، ان برج کو توڑا، ان کھائی کو پاٹنے کا پریاس کیا۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں 100 سال ناکام رہا؟ نہیں، بالکل ناکام نہیں رہا۔ آپ نے دیوبندی کا پرچار کیا، اس میں آپ کامیاب رہے۔ آپ نے صوفیزم کا پرچار کیا، اس میں آپ کامیاب رہے۔ آپ نے درگاہوں کا پرچار کیا، اس میں کامیاب رہے۔ آپ نے سلفیت کا پرچار کیا، اس میں کامیاب رہے۔ آپ نے کب اسلام کا پرچار کیا تھا؟ آپ کب محمد رسول اللہ کا کلمہ لے کر کے آئے تھے؟ آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو قوم کو بڑھانا ہے؟ جب آپ قوم کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کے بڑھانے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمغہ دیا گیا تھا رحمت للعالمین، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ بتا دیا گیا تھا کہ محمد اپنے سینوں سے جو نفرت ہے، جو قدورت ہے، جو گھرا ہے، جو دویش ہے، یہ دوئی ہے، نکال کر کے پھینکا نہ ہوتا آپ نے تو یہ جو لوگ آپ سے آتے ہیں پنیہ کی باتیں سننے، وہ کبھی نہیں آتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا اپنے نبی سے؟ ایک آخری بات جو کہہ کر کے ختم کروں گا کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں، کہنا بہت کچھ چاہتا تھا، کہ وشاورہم فی الامر، جب ہمارے اکابرین جب ایک کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں، جب پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں، معاف کیجئے گا ان کے پاس ایک ریزرویشن کے کنفرمیشن کے لیے جائیے تو ایسے دیکھنے سے لگتا ہے فرعون دیکھ رہا ہو، وقت کا نمرود دیکھ رہا ہو، وقت کا حامان دیکھ رہا ہو۔ جب ہمارے قائدین ایسے ہوں گے تو پھر ضلالت ایسی قوموں کے نہیں آتی ہے، ٹاپ سے شروعات ہوتی ہے ضلالت کی، گمراہی کی۔ اگر محمد رسول اللہ ٹھیک تھے تو نیچے اپنے آپ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو اپنے آپ نیچے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ٹاپ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹاپ پہ جو مسندوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ تواضع سے، بردباری سے، اے سی کے کمروں میں صرف رؤسائے مکہ سے نہ ملیں بلکہ غربائے مدینہ سے بھی اے سی کے کمروں میں ملاقات کیا کریں۔ تسلیم رحمانی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم جیسے غریب لوگ، مفلس لوگ جب جاتے ہیں تو وہ اسی جگہ استقبال کرتے ہیں جس طرح سے یہ بڑے بڑے سربراہان سے ملتے ہیں۔ شاہد بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں جذبہ ہے، ولولہ ہے ملت کے لیے کچھ کام کرنے کا، یہ تڑپتے ہیں، یہ روتے ہیں، اور ہم جیسے فقیروں سے بھی اسی طرح محبت سے پیش آتے ہیں۔ اس طرح میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے بڑے بڑے لائر سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ فقیروں کی مدد کریے، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ عزیزان من، اس لیے آپ اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مشورہ کریے، ان سے جو نکلے گا، جو زمین پہ کام کر رہے ہیں۔ میں ہندوستان تو بہت زیادہ نہیں گھوما ہوں لیکن اتر پردیش کے تقریباً 40 ضلع الیکشن میں گھوم چکا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین، جو اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، ساقی میں اپنے رب سے گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں بہت زرخیز ہے یہ مٹی، بہت زرخیز ہے یہ مٹی۔ آپ اپنا رول طے کر لیجئے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ کی روشنی میں کہ آپ کو اچھا کرنا ہے، خیر کرنا ہے، بھلائی کا کام کرنا ہے۔ یہ مٹی ایسی زرخیز جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا ہو کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا چمن وہی ہے، میرا چمن وہی ہے۔ یہ مٹی کیسے مقدر ہو سکتی ہے؟ مٹی کیسے پلی ہو سکتی ہے؟ اس مٹی کو آپ کو اپنے لیے فائدہ مند بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت زرخیز مٹی ہے، اور میں نے زمین پہ کام کر کے دیکھا ہے، جو لوگ، ایک آدمی میرا دوست تھا، صبح اسی دن دوست بنا، اس کو میں ساتھ لے کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی جو مسلمانوں کو گالی دے رہا تھا، 50 روپے کا نذرانہ اور 5 منٹ کی محنت کی، وہ آج تک ہمارا دوست بن گیا۔ وہ آج بھی ہم سے فون کرتا ہے جب بھیا آپ محمدی کے اس گاؤں میں آئیے گا تو ضرور ہمارے گنا کے کھیت میں آئیے گا۔ دوستو، کردار اور کردار، اخلاق اور اخلاق، اور تواضع، جھک کر کے ملنا، جھک کر کے ایک دوسرے سے پیار کرنا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت میں زوال آتا ہے۔ آج ہماری جب سوچنے صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی، تب ہم زوال کا شکار ہیں۔ آج آپ یہ طے کر لیجئے، یہاں سے یہ اٹھیے یہ عہد کر کے کہ اگر ہم آج جائیں گے تو جو بھی ہم سے ملے گا ہم اس سے محبت سے ملیں گے، جو ہم سے ملے گا اس سے پیار سے ملیں گے، اس کو کھانا پیش کریں گے، اس کو پانی پیش کریں گے، اپنے آپ ایکیشورواد کا کلمہ بھی اس تک پہنچ جائے گا اور آپ کا کردار بھی پہنچ جائے گا۔ کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولا گیا، مشرف کے لیے بھی کھولا گیا اور نواز شریف کے لیے بھی کھولا گیا، عمران خان کے لیے بھی کھولا گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا رول طے کر لیا تھا کہ انسانوں کی خدمت کرنی ہے، انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے وہ فتح یاب کہلائے۔ اور آج بغل کے پڑوسی کے ملک کو دیکھ لیجئے کس طرح سے ذلیل و خوار ہو کر کے جن کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا گیا تھا وہ مر رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ اللہ رب العالمین کو، اگر آپ سچ میں اللہ کو حاضر و ناظر کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، بصیر صاحب آپ آگے بڑھیے، ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے سب سے کمزور آدمی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن شرط یہ ہے
کہ ہم لوگ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے جگہ بنائیں۔ آپ کے پاس جب کوئی جائے تو اس کے لیے اپنے دروازے کو کھول دیں، اسے اس کا ذات نہ پوچھیں، اس کا دھرم نہ پوچھیں، جات نہ پوچھو سادھو کی کوئی جات نہیں ہوتی ہے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔